الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات أصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے،
سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں گزشتہ 2-4 دن سے گلے کا بیمار تھا۔ کل رات سے سوچ میں تھا کہ جمعے کے لیے جاؤں نہ جاؤں، لیکن دوائی کا استعمال مسلسل کیا اور دعا کرتے رہے۔ الحمدللہ کسی قدر بہتر ہے، اللہ مزید بہتری عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ بات سمجھ بھی سکیں گے، اور گھروں کو جائیں گے تو جھولی میں کچھ لے کے بھی جائیں گے۔ اس دنیا میں ہر بندہ دعا کا محتاج ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ بلکہ مشہور تابعی ہیں حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے ملاقات نہ کر سکے نبی علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر اگر اس شخص سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ اگر آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنے لیے کیا کروانا۔ حالانکہ اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اشارہ ہے کہ اعلیٰ آدمی بھی ادنا سے دعا کی التجا اور درخواست کر سکتا ہے۔ لیکن آج جو آپ کے سامنے میں ایک عنوان اور موضوع لے کے آیا ہوں، وہ اس لحاظ سے بڑا عجیب ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ تو آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ جن کے لیے والدین دعائیں کرتے ہیں، ایسے سعادت مند بھی ہیں جن کے لیے علماء دعائیں کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے لیے اچھے اچھے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ان سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن کے لیے اللہ کے ملائک بھی دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ سعادت مند کون ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، معصوم مخلوق۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ فرشتے دعا اس بندے کے لیے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ کس کو؟ اللہ کو پسند ہو۔ جو اللہ کو ناپسند ہو اس کے لیے فرشتے دعا بھی نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادا جبریل، اللہ جبریل کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا، جبریل بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب جبریل محبت کرتا ہے تو فینادی جبریل، جبریل آواز دیتا ہے، فی اہل السماء،
آسمان والوں میں جبریل یہ اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتوں سے کہا جاتا ہے اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبوہ اہل السماء، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ثم یوزع لہ القبول فی الارض، اس کو اللہ زمین میں مقبولیت عطا کر دیتے ہیں، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے تو جبریل کا بنتا ہے، فرشتوں کا بنتا ہے، اللہ اسے زمین میں مقبولیت سے نواز دیتے ہیں، اللہ کی زمین والی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ آج دیکھتے ہیں وہ سعادت مند کون ہے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو بھی انہیں حکم کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اور قرآن سورہ انبیاء میں کہتا ہے بل عباد مکرمون، بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں۔ اور کیسے بندے ہیں؟ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کی بات سے سبقت نہیں لے جاتے، جیسے اللہ کہتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب جب یہ دعائیں کرتے ہوں گے تو رد ہوتی ہوں گی؟ کبھی نہیں رد ہوتی۔ اب سنیے کون سے وہ بندے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ سعادت مند لوگ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ گناہگار توبہ کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں۔ توبہ کا کمال بھی تو دیکھ لیجئے۔ اب ذرا قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے 24واں پارہ، سورت کا نام سورت المومن، اس سورت کا نام سورت الغافر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے یحملون العرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم، وہ رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، رب کی تعریف کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، رب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے لیے فرشتے استغفار مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللہ تو نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، علم کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے۔ فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، اللہ بخش دے ان لوگوں کو تابوا، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ توبہ کی ہے۔
اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے کی اتباع کی. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. میرے نوجوانوں، جو گناہوں میں مبتلا ہو، جو لغزشوں خطاؤں میں مبتلا ہو، بس آج دیر نہ کیجئے. آپ توبہ کریں گے، فرشتے آپ کے لیے دعاؤں میں مصروف ہو جائیں گے. یہ پہلے سعادت مند ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا کریں گے، اللہ ہماری سنتا نہیں. نہ میرا دوست، جب تو گناہگار ہے اور توبہ کرے گا تو اللہ سارے فرشتوں کو تیرے لیے دعائے مغفرت اور استغفار پہ لگا دے گا. اللہ. نمبر 2، اختصار، میری صحت میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. نمبر 2، وہ بندے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، اللہ کی توحید کی تعلیم دیتے ہیں، یہ معلم خیر، معلم انسانیت جو ہے، جو انسانیت کو خیر بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم دینے والے کے لیے بھی فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے آپ کا؟ جو عالم حق منبر پہ بیٹھتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، تیاری کرتا ہے، خیر کو سمجھتا ہے، پھر دن میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھتا ہے اور آپ کو وہ خیر پہنچاتا ہے، آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے، آپ اسے دعاؤں میں یاد کریں یا نہ کریں، اللہ کے معصوم فرشتے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. دلیل سنیے ذرا. ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. میرے نبی کا معصوم فرمان سنیے اور دل و دماغ کو تازہ کیجئے. کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، حتی النملۃ فی جحریہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، چیونٹی کو جانتے ہیں نا، چیونٹی اپنے بلوں کے اندر، وحتی الحوت، اور مچھلی سمندروں کی تہوں کے اندر، لیصلون علی معلم الناس الخیر، وہ اس معلم خیر کے لیے یہ چونٹیاں بھی دعائیں خیر مانگتی ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، اور فرشتے بھی دعائیں مغفرت مانگتے ہیں. خیر کی تعلیم کتنی بڑی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں خیر کی تعلیم دوں گا، لوگ مجھے گالیاں دیں گے، مخالف ہو جائیں گے، برا بلا کہیں گے. اگر کچھ 10-20 برا بلا کہیں گے، اللہ کے بے شمار فرشتے دعائیں مغفرت مانگیں گے. اب چیونٹی، اس حدیث کا حوالہ دے کے آپ کے سامنے جو ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم جب میرے دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے سمجھا اور میں نے پڑھا، میں تو جھوم گیا خوشی سے. اللہ کرے آپ کو بھی یہ مزہ دے دے. ملے گا نہیں ایسے. سنیے ذرا، قرآن مقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ جا رہے ہیں. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ
چیونٹیوں کی ایک وادی پہ آ گئے. چیونٹیوں کی وادی ہے. سلیمان علیہ السلام ان کے قریب آ گئے. قالت نملۃ، قرآن کہتا ہے ایک چیونٹی بول پڑی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر. لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں سلیمان علیہ السلام روند نہ ڈالیں. وجنودہ، اور اس کا لشکر. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. یہ آیت آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی بہت سنی ہوگی کہ چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام تک اللہ نے پہنچائی. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ کس کا معجزہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. اللہ نے چیونٹی کی آواز پہنچائی اور چیونٹی کی گفتگو سمجھائی سلیمان علیہ السلام کو. یہ تو کمال ہے، میں مانتا ہوں. سارے ہی ذکر کرتے ہیں کہ چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی ہے، لیکن میرے بعد دل میں جو بات کھٹک رہی تھی ایک زمانے سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. وہ یہ بات تھی کہ چیونٹی کی آواز تو سلیمان نبی نے سن لی، لیکن چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے پہچانا اور اس کا نام کیسے جانا؟ سوال کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ یہ ایک طرفہ ذکر تو ہوتا ہے، چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی سمجھی، لیکن یہ بات سمجھ سے بڑی باہر تھی کہ چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو کیسے پہچان لیا کہ نام بھی پتہ ہے. کہنے لگی سلیمان آ رہے ہیں، اس کا لشکر آ رہا ہے، تو میں رون دیں گے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ظالم نہیں ہے، نبی ظالم نہیں ہوتا. وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو سوال میرا ہے جواب سمجھو گے تو مزہ آئے گا. میں کافی عرصے سے اس سوچ میں تھا کہ آخر چیونٹی کو سلیمان علیہ السلام کا نام کیسے پتہ چلا، کیسے پہچان لیا. مجھے جواب نہیں مل رہا. لیکن جب نظر نبی کے بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کی تہوں کے اندر معلم خیر کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو معلم خیر ہوتا ہے اللہ اس کا نام چیونٹی اور مچھلیوں کو بھی بتا دیتے ہیں اور پھر اس کو استغفار پہ لگا دیتے ہیں. اب میرے فلاں بندے کے لیے استغفار کرو. تو میں جھوم گیا. میں نے کہا واقعی سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انسانیت کو توحید کی تعلیم دینے والے تھے، تو چیونٹی کو اس لیے ان کا نام معلوم تھا، کیونکہ معلم خیر کے لیے چیونٹی کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے. تو دعا کیسے کرے گی جب پتہ ہی نہ ہو نام کا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کو پتہ بتایا تھا اللہ نے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو نام بھی آتا ہے. معلم خیر کی اتنی بڑی فضیلت. یہ وہ سعادت مند ہیں جن کے لیے فرشتے، چیونٹیاں، مچھلیاں، آسمان و زمین کی مخلوق دعائیں کرتی ہے. اللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ اور تیسرا طبقہ، تیسرے سعادت مند وہ لوگ ہیں کہ جو نماز جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں. کیا؟ نماز پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں،
جب تک اٹھتے نہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ اپنے لیے کرے یا نہ کرے، واہ میرے مالک، ہادی ہے نوازشات کی. ادھر کیا ہوتا ہے، سلام پھیرتے ہی بھاگو بھائی، آگ لگی ہوئی ہے. نہ میرا دوست، کمال دیکھیے ذرا، حدیث سنانے لگا ہوں. فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ. فرشتے تم میں سے ایک پر، ہر ایک پر دعائیں بھیجتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی مجلس میں بیٹھا رہا ہو جس میں اس نے نماز پڑھی ہے. اور کیا کہتے ہیں فرشتے، کہتے کیا ہیں، یقولون، کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحمتیں نازل کر، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اس پہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جا. کب تک دعا ہوتی رہتی ہے؟ فرمایا ما لم یؤذی فیہ، جب تک ادھر بیٹھے بیٹھے کسی کو اذیت نہ دے، جب تک بیٹھا رہے کسی کو تکلیف اذیت نہ دے. اور ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ باوضو رہے. کیا رہے؟ دو باتیں، نماز پڑھی، تکلیف کسی کو دیے بغیر ویسے ہی بیٹھا ہوا، کیا کوئی ذکر نہیں ہے کہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نہیں، نماز پڑھی بیٹھا ہوا ہے. جب نماز پر جب تک باوضو بیٹھا رہے گا، جب تک کسی کو اذیت نہیں دے گا، فرشتے اس کے لیے رحمت، مغفرت اور اللہ کی نوازشات کی دعائیں کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. میں آپ کو یہ سکون کا نسخہ بھی بتا رہا ہوں. جب نماز پڑھ لیا کرو تو تھوڑی سی دیر وہاں اپنے مصلی پہ بیٹھے رہا کرو. جب بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھو گے، اللہ کی بڑائی میں توجہ، فکر، ذکر کرو گے، پھر اٹھ کے جاؤ گے، آپ کو ایک الگ قسم کی راحت اور سکون محسوس ہوگی. یہ ان دعاؤں کا اثر اور نتیجہ ہوگا. کتنے شخص ہو گئے؟ 3 شخص. بخاری کی حدیث میں نے پڑھی، وہ سعادت مند جن کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ پہلی صف میں آنے والے ہیں. کیا؟ پہلی صف میں. اور ہم اسی میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ پہلی صف میں بیٹھے بیٹھے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آخری صف میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نکلنے میں آسانی ہوتی ہے نا، واپس جانے میں. کمال کیا ہے پہلی صف کا، سنیے ذرا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں علی الصفوف الاول، پہلی صفوں میں آنے والوں کے لیے. نماز میں پہلی صف کا انتخاب کیجیے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، بہت بڑی فضیلت ہے. ابو داؤد کی حدیث. اور نمبر 5، فرشتوں کی دعائیں لینے والا سعادت مند. فرمایا جو صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں. کیا؟ صفوں میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ہم سے دور ہی کھڑا ہو. نہ میرا دوست، صفوں کو درست کیجئے، مل کے کھڑے ہو. صفوں کو ٹھیک کرنا یہ نماز میں سے ہے.
اور یہاں تک کہ جن کی صفیں ٹیڑھی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صف میں نہ آگے بڑھو نہ پیچھے، دائیں بائیں دیکھ کے کندھے سے کندھا ملائیے، صف بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی امام نماز پڑھاتا ہے تو وہ یاد دہانی ضرور کرواتا ہے صفیں درست کی کر لیجئے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اب حدیث سن لیجئے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے دعائیں مغفرت مانگتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ علی الذین یصلون الصفوف، علی الذین یصلون الصفوف، جو صفوں میں صفوں۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا سنیے، فرمایا ومن سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجتن، صف میں اگر کوئی خلا ہو، کوئی شگاف ہو، کوئی خالی جگہ ہے تو جو بندہ آگے بڑھ کے اس خلا کو پر کرے گا اللہ اس کو ایک درجہ فضیلت دے گا، اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ جب بھی صف میں دیکھو خلل ہے آپ آگے چلے جاؤ، وہ خلل پر کیجیے، صف میں بالکل خلل، شیطان کے آنے جانے کی جگہ نہ چھوڑیے۔ کتنے خوش قسمت ہو گئے۔ 5، چھٹا نمبر، وہ سعادت مند جو سحری رمضان میں سحری کھاتے ہیں۔ واہ میرے مالک، تیرے نوازشات کی بھی کیا بات ہے۔ کھاتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی اس کے لیے استغفار کرو۔ کیوں؟ نیند چھوڑ کے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ جب رمضان کے قریب پہنچیں گے انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ نمبر 7، وہ سعادت مند جن کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت مانگتے ہیں، وہ بندہ ہے جو مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے۔ حدیث سنیے ذرا، فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک۔ ما من مسلم، کوئی مسلمان، یعود مسلمان، جب کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، غدوتاً، صبح صبح پہلے ٹائم، دن کے پہلے حصے میں، تو فرمایا صلی علیہ 70,000 ملکین، 70,000 فرشتے شام تک کے لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میرا بھائی، کبھی ان باتوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ کوئی بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے اور اس کے دل میں کدورتیں ہوں گی، فرشتوں کی دعائیں اپنی جگہ، آپ کے دل میں کدورت ہوگی، اس کے دل میں آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن بیمار پرسی کے وقت آپ جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے دل سے سارا میل ختم ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہوتا ہے ایسے۔ فرمایا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، صبح جائے گا شام تک، مغفرت کی دعائیں، شام جائے گا تو اللہ صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، تو اگر شام کو جائے گا صبح تک کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی ہوگا۔
دنیا اور آخرت میں رنگ دیا ہے مالک نے۔ جملے سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے، وہ کیا؟ اللہ سمجھ جس کو دے دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صبح جائے گا تو شام تک، شام کو جائے گا تو، فرمایا حدیث میں جب یہ لفظ صبح جائے گا تو شام تک، تو پھر چاہیے کہ صبح جلدی جائے، کیا کہ دن کا لمبا ٹائم اس کے لیے استغفار ہو۔ ظاہر بات اگر 12 بجے جائے گا تو شام تک وقت کیا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا۔ اور ایک آدمی صبح 7 بجے جائے گا تو 7 سے 12 تک اور 12 سے شام تک یہ وقت کیا ہو جائے گا؟ جس کو لالچ ہو، جس کو طلب ہو اس کار خیر کو حاصل کرنے کے لیے، یہ وہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ ایسے بھی سعادت مند ہوتے ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، شاگرد فرماتے ہیں بیمار تھے، فراش پہ پڑے ہوئے تھے، بستر مرگ پر تھے، شاگرد اکٹھے ہوئے، جا کے اپنے استاد کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ جب پہنچے اپنے استاد کی بیمار پرسی کے لیے، استاد آخری لمحات میں سخت بیمار ہیں، چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں پاس۔ کسی شاگرد نے اتنی بات کہہ دی کہ حضرت آپ اپنی سند سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کی سند میں آپ راوی ہیں، ہمیں آپ تک پہنچی ہے۔ فرمایا کون سی حدیث؟ فرمایا وہ حدیث سنا دیں ذرا سند ساری، تاکہ ہمیں پکی ہو جائے، ہم لکھ لیں۔ کون سی حدیث؟ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، کہنے لگی جس میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو اللہ نے آخر میں لا الہ الا اللہ نصیب کر دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پتہ ہے محدث کیا کہنے لگے؟ مجھے ذرا اٹھائیے۔ تکیے رکھے، اٹھایا گیا ان کو، شروع ہو گئے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ، مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، فلاں کو فلاں نے۔ چلتے 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 جب سارے راویوں کا تذکرہ کر دیا اور جب آخر میں پہنچے کہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ ادھر حدیث پوری ہو گئی، ادھر محدث کی اپنی روح بھی پرواز کر گئی۔ حدیث سناتے، سنائی بھی خود ہی ہے اور خود روح بھی نکل گئی۔ خیر بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیے، فرشتے دعائیں مغفرت مانگے۔ کتنے آدمی ہو گئے؟ 7۔ اور آخر میں تھوڑا سا وقت لیتا ہوں، فرمایا نمبر 8، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، وہ سعادت مند ہیں جن پہ فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے یہ وہ سعادت مند ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ اب ذرا حدیث سنانے لگا ہوں، لسان نبوت کا فرمان سنیے۔ فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی، جب بھی کوئی مسلمان مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تل کا بے تل کا، اللہ نقد بدلہ دے رہے ہیں۔ جب تک آپ درود پڑھتے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ افسوس کی بات ہے
جس ہستی نے اپنی ساری زندگی اس انسانیت کے سنوارنے کے لیے لگا دی، سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، بہار و خزاں نہیں دیکھی، تکلیف و راحت نہیں دیکھی، کبھی رات کے اندھیرے میں صبح ہو جاتی، آپ کی زبان پہ دعا رہتی، اللہ میری امت کا سوال ہے، اللہ میری امت کے بارے میں میرا مطالبہ ہے، اگر امتی کی زبان پہ جنبش بھی نہ آئے، نام سنے لے اور درود نہ پڑھے، یہ بخیل اور بدبخت ہے کہ نہیں ہے؟ کئی تو ایسے بھی ہیں پورے پورے دن گزر جاتے ہیں، ان کی زبان پہ درود نہیں آتا۔ اور سنانے لگا ہوں، آپ فضیلت سنیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مجھ پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس پہ دعائیں مغفرت اس کے لیے کرتے ہیں، جب تک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا آخر میں، فرمایا فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، او میرا امتی، محبوب پیغمبر نے فرمایا تم مجھ پہ درود پڑے گا، فرشتے لگ کے تیرے لیے، تو ایک ہوگا اللہ کے سارے فرشتے ہوں گے۔ بدلہ بھی دیکھیں، تو اکیلے لگا ہوگا درود پڑے گا، اور مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے سارے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ فرمایا اب تیری مرضی ہے کہ تو کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ اس جملے میں اپنائیت ہے۔ فرمایا فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، او بندے اب تیری مرضی ہے، زیادہ پڑھے گا زیادہ نوازا جائے گا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت، ایک اور حدیث بھی سن لیجیے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہری پور والوں، مسجد نمرہ میں آنے والوں، کم از کم میں طالب العلم ہوں، میں نے درود کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں سنی ہیں، اس سے بڑھ کر عظمت درود اور فضیلت درود والی روایت میں نے نہیں دیکھی۔ لازمی نہیں ہے کسی نے دیکھی بھی ہوگی، کم از کم میرا مطالعہ نہیں ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خدا را توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں۔ کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، یا دوسرا معنی کہ میں آپ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ فَكَمْ أَجْعَلْ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَكَمْ أَجْعَلْ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، اللہ کے پاک پیغمبر آپ بتائیں کہ میں نے اپنی ذکر، اذکار اور دعاؤں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت میں سے میں آپ پر درود بھیجنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا؟ نہیں آیا۔ یہ محبت ہے نا۔ اب سنیے تو آپ بھی لطف اٹھائیں گے۔ فرمایا میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، اب میں اپنے ذکر، اذکار اور دعاؤں، درود کے اوقات میں سے آپ پر درود بھیجنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ امام الانبیاء نے جواباً ارشاد فرمایا فقال ما شئت، واہ جی، ما شئت، جتنا تیرا جی چاہے، جتنا تیرا دل کرے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الربع
سوالی انداز. الربا، اللہ کے پاک پیغمبر، کیا میں جو اپنے لیے میں نے اذکار دعاؤں کا وقت مقرر کیا ہے اس کا چوتھائی حصہ آپ کے درود کے لیے وقف کر دوں؟ کتنا حصہ؟ 4 حصے کروں، چوتھائی حصے میں صرف آپ پر درود بھیجوں، باقی میں ذکر اذکار تسبیح دعائیں کروں. نبی کریم نے فرمایا ما شئتا، جو تیرا دل چاہے، لیکن میری بھی سن، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو تھوڑا وقت بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا. پہلے اجازت دی، فرمایا اگر زدت وقت بڑھا لے، زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا. قلت، ابی ابن کعب فرماتے ہیں میں نے کہا النصف، کیا میں آدھا وقت آپ پر درود بھیجوں، آپ کے درود کے لیے مقرر کر دوں، اور آدھا وقت اپنی دعا ذکر اذکار تسبیحات کے لیے؟ تو پتہ ہے نبی کریم نے پھر فرمایا ما شئتا، تیری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو نے اس سے بھی زیادہ کر دیا تیرے لیے بہتر ہوگا، تیرے لیے بہتر ہوگا. تو صحابی رسول ابی ابن کعب فرماتے ہیں میں نے ایک دم فرمایا قلت فالثلثین، سوالی انداز، اللہ کے پاک پیغمبر تو کیا میں 3 حصے وقت جو ہے ان میں سے 2 حصے صرف آپ پر درود بھیجوں اور 1 حصہ باقی اذکار کے لیے وقف کر دوں؟ یہ مقرر وقت ٹھیک ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ما شئتا، جو تیرا دل کرے کر، لیکن مجھ سے پوچھتا ہے تو فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا. تو قربان جاؤں صحابی رسول کیا کہتے ہیں قلت اجعل لك صلاتي كلها، اجعل لك صلاتي كلها، اللہ کے پاک پیغمبر میں اپنی ذکر اذکار دعاؤں کے اوقات سارے کے سارے آپ پہ درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں. ایسے ٹھیک ہے کہ سارا وقت درود ہی پڑھوں؟ کون سے اوقات؟ ذکر اذکار تسبیحات کے جو اوقات ہیں اس کی بات ہے. قالا، امام الانبیاء نے فرمایا جب یہ ہوئی نا بات، جب تو نے دعاؤں ذکر اذکار کے اوقات کو پر ہی کر دیا مجھ پہ درود پڑھ کر، فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا، پھر اللہ تیرے سارے غم بھی دور کر دے گا، تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. 2 باتیں ہیں صلہ، اس کے صلے میں کتنی باتیں؟ پریشان حال لوگ ہیں، غمگین لوگ ہیں، دلوں کی دنیا ویران پڑی ہے. ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو چین نہیں. میرے دوستو آج نسخہ سن لو، زندگی بھر یاد رکھو گے. فرمایا ایک درود پڑھو گے تو جب تک پڑھتے رہو گے فرشتے دعائے مغفرت کریں گے. ایک یہ تو الگ ہوئی. 2 صلے اور ہیں، وہ کیا؟ جب آپ دعا کے اوقات بھی درود میں لگا دیے، تسبیحات کے اوقات بھی درود میں لگا دیے، تو فرمایا پھر آپ کے سارے غم اللہ دور کر دے گا. ہم آج ہر آدمی پریشانی میں، غم میں، ٹینشن میں، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. سننے والوں درود پڑھو، غموں سے چھٹکارا پاؤ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تیرے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے. کیوں؟ دعا کے اوقات آپ نے کس پہ لگائے؟ درود پہ لگائے. تو دعا میں بندہ یہی تو کہتا ہے اللہ میری پریشانی دور کر، میرے گناہ معاف کر. تو فرمایا وہ دونوں کام درود کی وجہ سے ہو گئے. رب غموں سے بھی دور کر دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا. دوستو اپنے اوقات نکالیے.
درود پڑھیے، خاص کر یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہو، کثرت سے درود پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درودوں کے محتاج نہیں ہیں۔ درود پڑھو گے رنگے تم جاؤ گے، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی آپ کو ایک کمال کر بتا دوں، یہ واحد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود کا معاملہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو ایک معنی، فرشتوں کی طرف ہو تو دوسرا معنی، بندوں کی طرف ہو تو تیسرا معنی، لیکن معنی کرنے لگا ہوں بے شک اللہ فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، یہ وہ مقدس کام ہے کہ اس میں اللہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ دوستو اوقات نکالیے، درود پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے پڑھیے، دلوں کا چین اور راحت اور سکون پائیے۔